الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ مبارک میں آخری عشرے تک ہمیں زندگی عطا فرمائی، اور الحمدللہ یہ آخری عشرے کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، عمل میں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ آخری عمل دیکھا جاتا ہے۔ انسان اگر شروع میں غلطی بھی کرے، غفلت برتے، لیکن انتہا میں آخری میں اس کا عمل بہتر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ پرانے گناہوں کو، پرانی غفلتوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سے غفلت ہوئی۔ رمضان مبارک میں جو 20 دن گزرے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے ہم نے ہرگز نہیں کی۔ اس کا احساس ہر مومن کو ہوگا، ہر مسلم کو ہوگا۔ ہم ان سابق سلف صالحین کے بارے میں جیسا آتا ہے ویسا تو ہم اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ بعض علماء کے بارے میں آیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کل میری موت آنے والی ہے تو میں اپنے عمل میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ یہ انہوں نے اپنے بارے میں اپنی تعریف میں نہیں بتائی بلکہ حقیقت بتائی، کیونکہ ان کی زندگی ویسے گزرتی تھی۔ کل اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کل میری موت ہے تو میرے پاس کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ میں اپنے عمل میں اضافہ کرنے کے لیے کوئی کام کروں۔ الحمدللہ وہ لوگ پورے طریقے سے تیار رہتے تھے، موت کے لیے تیار۔ ان کا عمل بالکل الحمدللہ اس طریقے سے پختہ اور بہتر ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گواہی کافی ہے کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد آنے والے تابعین کا زمانہ ہے۔ تو میرے بزرگوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم لوگوں سے غلطی ہوئی۔ نہ ہم اپنے روزے کی صفائی کر سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے روزے پوری طریقے سے پرفیکٹ ہوئے، وہ تقوی اور پرہیزگاری ہمیں مل گئی جو روزوں کا مقصد تھا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری تراویح اور ہماری عبادتیں صحیح ہوئی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا قرآن، ہمارے تلاوت کلام پاک جیسا ہونا چاہیے، جتنا وقت دینا چاہیے ہم نے دیا۔ ہم ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری زبان، ہماری آنکھیں اور ہمارے ہاتھ پیر پوری طریقے سے گناہوں سے محفوظ رہے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، یہ حقیقت ہے۔ اور اگر اس کے مقابلے میں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیسے ہم پر برس رہی ہیں، کیسی نعمتیں ہم پر، ہماری زندگیوں میں، ہماری صحت و تندرستی میں، ہمارے امن و سلامتی میں، جبکہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو خوف و خطر کی زندگی گزار رہے ہیں، جو زندگی اور موت کا مسئلہ ان کے سامنے ہے، تلواریں ان پر لٹک رہی ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک طرف ہمارے گناہیں آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہماری طرف اتر رہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اس ماہ مبارک سے ہم فائدہ اٹھائے ہیں؟ یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، یہ مومنوں کا مہینہ ہے، یہ نیک عمل کرنے والوں کا مہینہ ہے، یہ صدقات و خیرات کرنے والوں کا مہینہ ہے، یہ عبادت کرنے والوں کا مہینہ ہے، یہ متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرنے والوں کا مہینہ ہے۔ لیکن کیا اس موسم سے، اس بہترین اللہ تعالیٰ کی نعمت سے ہم نے فائدہ اٹھایا؟
بے شک ہم سے تقصیر ہوئی ہے، اس کا اعتراف ہمیں کرنا چاہیے، اور اس اعتراف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لپک کر پلٹ کر جانا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غفلتوں کو معاف فرما، کم از کم ان بقیہ 10 دنوں میں اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرما۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کلام پاک پڑھنے اور سننے کا موقع نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق، اس کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کا موقع نہیں دیتا، بہت خاص لوگوں کو اس کا موقع دیتا ہے، خاص لوگوں کو اس کا موقع دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہونا، یہ قیام، یہ نماز، یہ سجدہ، یہ رکوع، حدیث میں آتا ہے خیر موضوعکم الصلاۃ، خیر اعمالکم الصلاۃ فمن استطاع ان یستکثر فلیستکثر، کہ تمہارے عمل میں سب سے بہترین عمل نماز ہے، جو تم میں اس نماز کو زیادہ کر سکتا ہے وہ زیادہ کرے، نفل عبادت ہے۔ یہ موقع ہے میرے بھائیوں، اگر ہم اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں تو واقعی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مستحق بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا يحرم خیرها الا محروم۔ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مبارک کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کے خیر اور اس کے بھلائی سے محروم رہ گیا وہ سارے خیر اور ساری بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ اللہ اکبر، سارے خیر، فقد حرم الخیر کلہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ سارے خیر اور ساری بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ ولا يحرم خیرها الا محروم، اور اس مہینے کی خیر اور اس مہینے کی بہتری اور اس کی برکتوں سے کون محروم ہوتا ہے؟ بدنصیبی محروم ہوتا ہے۔ محروم جو بدنصیب ہے، بدنصیب انسان، وہی اس کی بھلائیوں سے محروم ہو سکتا ہے، وہی اس کی بھلائیوں سے دور رہ سکتا ہے، وہی اسی کی جھولی اس کی برکتوں سے، اس مہینے کی اور اس رات کی برکتوں سے خالی رہے گی۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے جس سال اعتکاف شروع کیا اسی لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ نے شروع کیا۔ رمضان کے پہلے دن آپ نے اعتکاف میں بیٹھا 10 دن۔ جبریل امین نے کہا کہ آپ جس کی تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے، پھر آپ نے اس کے بعد بھی اعتکاف میں بیٹھا۔ جبریل امین پھر آئے، کہا کہ آپ جس کی تلاش کر رہے ہیں لیلۃ القدر وہ آگے ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا کہ جو بھی اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرے، دنیا کے سارے کام چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو ذمہ داری، تعلیم کی جو ذمہ داری، ان ساری ذمہ داریوں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مبارک دنوں میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ کس کی تلاش میں؟ شب قدر کی تلاش میں۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہوگی۔ آپ کی زندگی تو پوری محنت ہی محنت، عبادت ہی عبادت، امت کی فکر، یہ آپ کی زندگی یہی تو تھی۔ کون سا آپ نے نرم کھانا کھایا؟ ہرگز نہیں۔ کبھی آپ نے نرم کی نیند اور ایسی نیند، ایسے بستروں پر آپ نے نہیں سویا جو بالکل نرم۔ جی سبحان اللہ، آپ کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ رمضان کے آخری 10 راتوں میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی محنت آپ کبھی نہیں کرتے تھے اللہ کی عبادت میں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ کی محنت کے بارے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں شروع کے 20 دنوں میں رات میں عبادت کرتے بھی تھے اور سوتے بھی تھے، لیکن جب آخری 10 راتیں شروع ہو جاتی آپ رات میں سوتے نہیں تھے. احیا اللیل کلہ، پوری رات عبادت میں گزارتے، پوری رات. اللہ اکبر. یہ کون؟ یہ امام المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلی اور پچھلے گناہوں کی معافی کی شہادت دی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے. پوری تیاری کرتے، محنت کرتے، کمر بستہ ہو جاتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا. میرے بزرگوں، میری اسلامی بہنوں، ہمیں اس رات کی عظمت، ان دنوں کی عظمت کو اپنے دلوں میں بسانے کی ضرورت ہے. یہ معمولی ایام نہیں ہیں. بڑی بدنصیبی ہو کہ اگر ہم ان کو دوسرے ایام کی طرح، دوسرے دنوں اور راتوں کی طرح ہم اگر گزار دیں، اگر ہمارے اوقات سیکنڈ اور منٹ اگر بیکار چیزوں میں گزرے تو بڑی بدنصیبی ہے. میں یہاں پر آپ تمام حضرات سے، جو حضرات اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اور خصوصی طور پر خواتین سے جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، گزارش کرتا ہوں کہ مسجد کی حرمت کا خیال کریں، اس مہینے کی حرمت کا خیال کریں، اس کی عظمت کا خیال کریں. اس مرتبہ IRGC کے ذمہ داروں کی میٹنگ میں یہ بات ہوئی کہ عورتوں کو ہم اعتکاف میں بیٹھنے کا موقع نہیں دیں گے، کیونکہ رپورٹ یہ آئی کہ عام طور پر عورتیں آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، وہی وقت گزارتے ہیں، بیکار اوقات گزارتے ہیں. اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ مقصد نہیں ہو رہا ہے، شور شغابہ ہو رہا ہے. تو بعد میں خواتین نے کہا کہ ہم لوگ پہلے سے عزم کر چکے ہیں، ہم پلان بنا کر چکے ہیں کہ ہم اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں موقع دیا جائے. عبادت کے لیے جب بیٹھتے ہیں، عبادت کے لیے جب آتے ہیں، تو ہمیں کٹ کر پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں عبادت کرنی چاہیے. انشاءاللہ کل مولانا عبد الواحد صاحب اعتکاف کے بارے میں بتائیں گے. میں چاہ رہا تھا کہ آج ہی بتاؤں، لیکن میں نے کہا کہ سارے لوگ ہیں تو اس رات، ان 10 راتوں کی عظمت کے بارے میں بتائیں. انشاءاللہ کل اعتکاف کے ہو گیا ہے، لیکن اعتکاف کے لوگ آئے ہیں نا ابھی. اعتکاف کے لوگ جو آئے ہیں، خواتین اور حضرات، جی ہاں، ان کے لیے بہرحال ہونا چاہیے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان دنوں سے، ان ایام سے ہمیں پوری طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لمحہ لمحہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ان مبارک راتوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے التجا کریں. اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے. انسان جتنی بھی کوشش کرے، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر جو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات، وقت کی حفاظت. وقت کی حفاظت، زیادہ سے زیادہ وقت کی حفاظت، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ وقت ہمارا ضائع نہ ہو جائے. یہ ہماری زندگیاں، ہمارے عمل ہیں. ہماری جو زندگی ہے یہی ہمارا عمل ہے، اور اگر ہم نے ہمارے اوقات اور ہماری زندگی بیکار چیزوں میں ضائع کر دی تو قیامت کے دن وہی پیش ہوگا. اور نعوذ باللہ ان مبارک دنوں میں جو محرومی ہوگی، جو غفلت ہوگی، وہ بھی پیش ہوگی. انسان دیکھے گا اپنے اعمال میں، نام اعمال میں، کہ آخری 10 راتوں میں ٹیلی فون میں بیکار وقت گزار رہا تھا، دیکھے گا کہ فون میں رکھ کر کھیل رہا تھا. کتنی بدنصیبی ہے، واقعی بدنصیبی ہے وہ عورتیں اور وہ مرد اور وہ نوجوان جو رمضان کے مہینے میں موبائل فون میں اٹھا کر کھیلتے رہتے ہیں. نعوذ باللہ، کتنی بدنصیبی ہے. توبہ کرنا چاہیے،
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سا ہمارا عمل خوش کر دے اور کون سا ہمارا عمل ناراض کر دے. بے حرمتی ہے اگر رمضان کے مہینے میں اگر ایسے ہم کام کر رہے ہیں. رمضان کی بے حرمتی ہے اور انسان کو توبہ کرنا چاہیے. تیسری بات، ان مبارک راتوں کو مارکیٹوں میں کپڑے خریدنے کے لیے، عید کے کپڑے خریدنے کے لیے ضائع مت کیجیے. ٹیلروں کے پیچھے ٹائم گزار کر ضائع مت کیجیے. جی ہاں، یہ اس کے لیے نہیں آئے ہیں. راتوں کا وقت، ان مبارک راتوں کا وقت ہو سکتا ہے ہم نے پہلے کیا ہو، ہمارے 20 رمضان کی راتوں میں ہم نے شاپنگ میں گزارا ہو، لیکن میرے بزرگوں اب جو راتیں ہیں یہاں سے جو شروع ہو رہی ہے آج سے، ان راتوں کو کم از کم شاپنگ مالوں میں گزارنے میں ہرگز مت گوائیے. یہ اس کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ جگہ اس سرزمین پر اللہ کی مسجدیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے ناپسندیدہ جگہ اس سرزمین میں جی مارکیٹس ہیں، جہاں جھوٹ، جہاں دغابازی، جہاں غداری، جہاں خیانت، جہاں چوری ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ جگہ ہے. یہ مبارک راتیں اس کے لیے نہیں آتی ہیں. چوتھی چیز، ہمارا مقصد شب قدر کو پانا. کسی بھی طریقے سے ہم شب قدر کو پالیں، لیلۃ القدر میں کامیاب ہونے والوں میں ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. یہ ہمارے پاس یہ تڑپ ہونی چاہیے. انسان اپنے طور پر اپنے بارے میں جو بھی فیصلہ کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کی ایمان کی کیا حقیقت ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے، اللہ ہی جانتا ہے. لہذا شب قدر پانے کے لیے انسان پوری کوشش کرے. اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے مجھے اس کے خوش نصیب لوگوں میں داخل فرما لے جن کو اللہ تعالیٰ شب قدر عطا فرماتا ہے. اور اس کے لیے وہ دعائیں جو بار بار میں ہمیشہ کہتا ہوں، وہ 4 دعائیں جن کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے، الگ الگ حدیثوں میں، کہ اگر کوئی شخص یہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. سورہ اخلاص، اللہم انی اسألک، اے اللہ تجھ سے میں مانگتا ہوں، بأنک انت اللہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ دعا. دوسری دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. تیسری دعا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا. جی، اور اس طریقے سے چوتھی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تھی. اس ہر دعا کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ اگر کوئی شخص ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. ہمیں یہ موقع ہے کہ ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ سے مانگے، اے اللہ لیلۃ القدر پانے والے خوش نصیب لوگوں میں ہمیں شمار کر لے. لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والے خوش نصیب لوگوں میں ہمیں شمار کر لے. اے اللہ ہمیں اس رمضان میں، ان مبارک مہینوں میں، ان مبارک ایام میں، راتوں میں، اے اللہ دوزخ کے عذاب سے نجات دے دے. جی، ان لوگوں میں شمار کر لے جن کو تو نے دوزخ سے آزاد کیا، جنت نصیب فرمائی. تو اس طریقے سے دعا کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں وہ رات عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جب کبھی حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ، یہ سورہ توبہ کی آیت کا ٹکڑا ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کے فضل و کرم سے ہمیں دے گا. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دوسرے علماء کا بھی خیال ہے کہ جب کبھی میں نے یہ پڑھ کر دعا کی اللہ نے میری دعا قبول فرمائی. حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ، سورہ توبہ کی ایک آیت کا یہ ٹکڑا ہے. تو یہ ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما. اور 5ویں چیز ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیرا گیا ہے. طبیعت چاہتی ہے کہ سو جائیں،
ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک محنت کی؟ ہم گواہی دے سکتے ہیں؟ ہماری زندگیوں کے جو سال گزر گئے ہیں، جو زندگیوں کا جو حصہ گزر چکا ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے محنت کی؟ ہم نے اللہ کے لیے اپنے نفس کو کنٹرول کیا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی تکلیف برداشت کی؟ کوئی کہہ سکتے ہیں؟ جنت کو تکلیف دینے والی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے، یعنی ایسی چیزیں جو انسان کی طبیعت کے لیے مشکل ہیں، آسان نہیں ہیں۔ راتوں میں کھڑے ہو کر انسان نیند آتی ہے، کھڑے ہو کر وضو کرتا ہے، پانی چہرے پر مارتا ہے، کسی طریقے سے نہ سوئے، جی کوشش کرتا ہے، یہ محنت ہے اور کوشش۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، لوگ تو چاہتے ہیں رات گزاریں، پڑھتے پڑھتے نیند لگ جاتی ہے، پڑھ رہے ہیں نیند لگ گئی، پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ جو ہے آخری وقت بھی گزر گیا، کبھی فجر کی وقت بھی چلی گئی، نعوذ باللہ فجر کا وقت بھی چلا گیا۔ نہیں، یہاں انسان کو غفلت سے بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور جیسا ہم کہتے ہیں میرے بزرگوں، صرف طاق راتوں میں نہیں، پوری 10 راتوں میں، پوری 10 راتوں میں، پوری 10 راتوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اکثر دنیا کے لوگ ایک دن رات پہلے طاق رات مناتے ہیں، اور اس طرف کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے کچھ ممالک جو ہے دوسرے دن مناتے ہیں۔ حدیث میں ایک بار آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر کب ہے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے صحابہ کو بتانے کے لیے فلاں رات شب قدر ہے۔ دیکھا کہ 2 صحابی لڑ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، 2 صحابی لڑ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے کہ وہ جو بات بتائی گئی تھی کہ فلاں رات شب قدر ہے، بھول گئے۔ 2 آدمی لڑ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھول گئے، اب تو پوری امت یہاں لڑ رہی ہے، اختلاف میں ہے، تو آسان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لہذا پوری 10 رات عبادت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں وہ شب قدر نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر جو شخص ڈرتا ہے وہ جلدی سے نکل جاتا ہے، رات اندھیرے میں نکل جاتا ہے، جو شخص ڈرتا ہے وہ جلدی سے نکل جاتا ہے اور صبح ہونے کا انتظار نہیں کرتا، مجھے جانا ہے، مجھے منزل تک پہنچنا ہے، مجھے دوزخ سے بچنا ہے جی۔ اور جو شخص اندھیرے میں نکل گیا وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ کون کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو، اللہ تعالیٰ کا جو سامان ہے وہ بہت مہنگا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو چیز ہے وہ بہت مہنگی ہے، وہ سستی نہیں ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، سنو اللہ تعالیٰ کی وہ چیز، وہ سامان کیا ہے؟ جنت ہے، سستی نہیں ہے۔ یہ نہیں سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جنت نصیب فرما دے گا، ایسے ہی نہیں، انسان کو ڈرنا چاہیے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت پڑھتے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ تعالیٰ سے ان کو قیامت کے دن یہ بد اعمال کرنے والے یہ کافروں کو ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوں گی جس کا وہ لوگ گمان بھی نہیں کر رہے تھے۔ ایسا سوال ہو رہا ہے، باریک باریک باتیں پوچھی جا رہی ہیں، انسان گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسی چیزیں ظاہر ہوئی، جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی جس کا وہ گمان بھی نہیں کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سلف صالحین اس آیت کو پڑھ کر روتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن سب کے سامنے مجھے رسوا کر دے۔ معمولی باتیں انسان سمجھتا ہے کہ کیا اس کا بھی سوال ہوگا، قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ معمولی چیزوں کا سوال ہو رہا ہے۔ اور چھٹی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ان مبارک راتوں میں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اٹھو، نماز پڑھو، عبادت کرو جی، اپنے گھر والوں کو۔ تو ہمیں جگانا چاہیے، یہی عبادت کے ایام ہیں، اور ان ایام میں اگر ہم
اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مستحق نہیں ہوئے تو پھر اس کے بعد مشکل ہے. تو لہٰذا گھر والوں کو جگانا چاہیے. 7ویں بات کثرت سے استغفار، اذکار، دعائیں، اور آخری چیز قرآن کریم. یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. آمین ارحم الراحمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.